یا ودودو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک ہے جس کا بہت زیادہ ورد کیا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے اعمال ہم نے اس سے پہلے بتائے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں، پھر ان کو فائدہ بھی ہوا ہے، انہوں نے ہمیں فیڈ بیک بھی دیا ہے۔ لیکن آج کا جو عمل بتانے لگا ہوں نا، یہ سب سے آسان بھی ہے اور سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ یوں ہی بندہ کرتا ہے، کوئی خاتون کرتی ہے، کوئی مرد کرتا ہے، کوئی بھی بھائی بہن اس عمل کو کرتے ہیں نا، اس کی تاثیر اور اثر فوراً ملتا ہے۔ اس لیے اس عمل کا جتنا بھی ورد کیا جائے، جتنے بھی اس کے وظائف کیے جائیں، ہر ایک وظیفے کی اپنی اپنی الگ الگ تاثیر ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو عمل بتانے لگا ہوں، اس کی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ جس دن آپ نے اس عمل کو کیا، دیکھیں آج جمعرات ہے، اس عمل کو جمعرات شروع کریں یا جمعہ کے دن شروع کریں یا پیر کے دن شروع کریں، یہ 3 دن ہیں۔ ان 3 دنوں میں جس دن چاہیں آپ اس عمل کو شروع کریں، اس کے علاوہ باقی دنوں میں اس عمل کو نہ شروع کیا جائے۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ہے، کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے آج اس عمل کو، آج کیونکہ جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کی اپنی فضیلت ہے، اور جمعرات کے دن کیونکہ اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو واضح بتا دوں، آپ نے جب بھی کبھی کوئی محبت کا وظیفہ کرنا ہو نا، محبت کے اعمال کرنے ہوں، تو آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ محبت کے وظائف ہمیشہ جو کیے جاتے ہیں وہ جمعرات کو، جمعے کو یا پیر کو کیے جاتے ہیں۔ اور شاذ و نادر لوگ بدھ کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، لیکن رزق کے اور دولت کے اور اسی طرح تسخیر کے، یعنی کہ محبت کے اعمال انہی دنوں میں کیے جائیں تو 100% رزلٹ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو وظائف کیے جاتے ہیں ہفتے کو، اتوار کو، منگل کو، یہ زیادہ تر لڑائی جھگڑوں کے لیے، باقی معاملات کے لیے، باقی مسائل کے لیے، بندش کو توڑنے کے لیے ان دنوں میں اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو آج اگر آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ جمعرات کا وہ بابرکت دن ہے جس کی میں اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ زمین پر اتر آتے ہیں، اور وہ ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور وہ ہر اس بندے کا نام لکھتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اس دن میں جتنا زیادہ ہو سکے ذکر و اذکار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظمت والی ذات ہے، رحمت والی ذات ہے، اس کے جتنے بھی اسماء مبارکہ ہیں، جتنے بھی اسم ہیں، ہر ایک اسم کی اپنی طاقت اور اپنی تاثیر ہے۔ جیسے بندہ پڑھتا ہے اسی کے مطابق اس کو اس اسم مبارک کی برکتیں ملتی ہیں۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن، میں نے بھی ان دنوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی فضیلت احادیث پاک میں بھی آئی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو 2 دن ہیں نا، ان دنوں میں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں۔ تو یہ وہ بابرکت دن ہے جس دن میں بندوں کے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بندہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو افطار کے قریب نہیں جاتے، یعنی کہ ناگا نہیں فرماتے، یعنی کہ یہ جو جمعرات کا دن ہے اس دن اور آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ اگر کوئی شخص، کوئی عورت، کوئی خاتون، کوئی مرد اس کو روزہ رکھ کر، آگے تو ویسے بھی ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، افطاری کے ٹائم نمک لے کر، کالا نمک، یا کوشش کریں کالا مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ سفید نمک کے اوپر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو افطاری کے وقت یا عام دنوں میں بھی جمعرات کا روزہ رکھ کے یا وہ پیر کے دن کا روزہ رکھ کے اس عمل کو کر لیں، بغیر روزے کے بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے 2 ہی وقت ہیں، ایک صبح کا وقت ہے یعنی صبح نماز فجر کے بعد کا، ایک رات کو عشاء کے بعد کا ہے یعنی کہ سونے سے پہلے کا وقت ہے۔ تو فجر کے وقت میں بھی بڑی برکتیں ہیں، اور اسی طرح جو عشاء کا وقت ہے اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ تو دن تو پورا ہی فضیلت والا ہوتا ہے نا، دن بھی اللہ نے بنایا ہے، رات بھی اللہ نے بنائی ہے، اس لیے ہر دن ہر وقت کی فضیلت مختلف ہوتی ہے۔
یعنی کہ جیسے جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے اس کی اپنی فضیلت ہوتی ہے، اور اسی طرح جو جمعرات کا دن ہوتا ہے اس کی اپنی فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح دیگر جو وقت ہوتے ہیں ان کی اپنی فضیلت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کچھ راتیں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہوتی ہے، کچھ دن ہوتے ہیں جن کو باقی دنوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جن کی باقی مہینوں پر فضیلت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ بھی فضیلت والا ہے، اس کے بعد آنے والا بھی فضیلت والا ہے، عظمت والا ہے، اس لیے کہ بعض وہ مہینے ہیں جن کی باقی مہینوں پر زیادہ فقیت ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے حضور سرور کونین، اسی لیے میں نے کہا آپ افطاری کے وقت بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اگر روزہ ہے، روزہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو عشاء کے بعد کریں یا فجر کی نماز کے بعد کریں۔ دیکھیں علامہ رؤوف بیان کرتے ہیں کہ پانچوں نمازوں میں سب سے افضل نماز عصر کی ہے، پھر فرمایا فجر کی ہے، پھر عشاء کی ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس عمل کو کرنے کی تاثیر ہے، لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ دو وقت بڑے اہم ہیں۔ ایک عصر کی نماز کے بعد کا ایک، یعنی کہ عصر کی نماز جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے وہ عصر کی نماز کا بعد کا ہی ٹائم ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز کا ٹائم بعد میں تب شروع ہوتا ہے جب مغرب کی نماز ادا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب سے پہلے تک کسی وقت بھی کر لیں، یا پھر اس کو آپ رات عشاء کے بعد کریں، ٹھیک ہے، یا فجر۔ اب میں نے جو وقت ہیں وہ قیمتی وقت میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور ان کا میں نے بتا دیا ہے کہ کس قدر ان وقتوں کی فضیلت ہے۔ تو عمل کیونکہ آسان سا ہے، سب سے پہلے آپ نے حضور علیہ السلام کی ذات پر 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 21 مرتبہ، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ درود پاک کی فضیلت کیونکہ بہت زیادہ ہے، اس کے الفاظ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، خود آقا علیہ السلام نے اس کے الفاظ بیان فرمائے ہیں، اس لیے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ تو کوشش کریں آپ یہ درود پاک پڑھیں، اور یہ درود پاک پڑھ کر پھر آپ اس عمل کو کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اپنے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ عمل آپ نے دیکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں نے عجیب واقعہ دیکھا ہے، حضور یہ خود ارشاد فرما رہے ہیں، میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسکڑ اور کبھی گھٹنوں کے پل چل رہا ہے، اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اور اس نے پل صراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ یعنی کہ درود پاک کی یہ فضیلت ہے کہ دنیا میں بھی اس بندے کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں ہونے دیتا، اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ حضور کی ذات پر جو شخص بھی درود پاک پڑھنے والا ہے، اس لیے درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس مہینے میں تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ضرور پڑھیں۔ ہمارے ایک بھائی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اب دودو کے دیکھے میں نے متعدد محبت کے اعمال بتائے ہیں، اور اس کو آپ نے اگر میاں بیوی کے درمیان اسی طرح نفرت ہے، نچاکی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ان کی نہیں بن رہی، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اور اسی طرح کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے رہتے ہیں، اور ہر وقت گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے اس طرح کے فتنہ فساد میں مبتلا ہیں، تو آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ گھر کے سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عمل خاص کر محبت کے لیے ہے، آپ کو اس عمل سے مایوسی نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ اعمال وظائف کرتے ہیں لیکن ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے کہ یا تو ان کی سے اعمال وظائف صحیح نہیں ہوتے، یا ان کی نیت اور ارادہ درست نہیں ہوتا، یا ان کا یقین کامل نہیں ہوتا۔ جب یقین کامل ہونا تو چھوٹے سے چھوٹا وظیفہ بھی پڑھیں گے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں گے، اس کی تاثیر بھی اتنی آپ کو ملے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس وظیفے کو کرنے کا ایک خاص طریقہ جو میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں یا ودودو کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا۔ یا ودودو کا آپ نے ورد کچھ اس طرح کرنا ہے، یوں تو جتنے بھی اسماء ہیں وہ اپنے اندر مطالب اور حاجت کے اعتبار سے ایک وسیع سمندر کی طرح ہیں، انہیں اپنی حاجت کے مطابق بطور وظیفہ ورد کیا جا سکتا ہے، مگر جو میں آپ کو خدمت خلق کے جذبے سے یہ عمل بتا رہا ہوں، اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ تاثیر ملے گی کہ یہ عمل بطور خاص اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، خاص کر میاں بیوی کی محبت کے لیے یہ ایک تحفہ ہے۔
اگر میاں بیوی میں ناچاکی رہتی ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک عدم محبت اور بے توجہی کا شکار رہتا ہے تو بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں۔ اب جیسے جتنی بار آپ کو میں نے شروع میں درود پاک بتایا اتنی بار ہی آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، لیکن عمل کرنے سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کر لینی ہے۔ تو آپ نے توبہ اس طرح کرنی ہے کہ صرف اور صرف 33 مرتبہ شروع میں آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ وہ چھوٹا استغفار پڑھیں، بڑا استغفار پڑھیں، جو آپ کو آسانی کے ساتھ یاد ہے وہ آپ پڑھیں۔ اور ہماری ایک دعا ہوتی ہے جمعۃ المبارک کے دن، اس کے اندر جو خاتون جو مرد اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہوگا۔ اور اسی طرح اب آپ نے اس کے بعد جب یہ عمل کر لینا ہے تو 3 مرتبہ اپنے شوہر کا یا جو بھی جس سے کہ دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہ رہی ہیں، آپ کا بھائی ہے، آپ کا جائز جو بھی رشتہ دار ہے، جو بھی آپ سے ناراض ہے، آپ نے اس کا نام لینا ہے کہ یا اللہ فلاں فلاں کے دل میں اس کا نام لیں، اس کی ماں کا نام لیں، لیکن ناجائز یا حرام رشتے کے لیے ہرگز نہ کریے گا، ورنہ نقصان بہت بڑا ہوگا اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ نیت کا حال کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو لہٰذا جائز طریقے پر دل میں مکمل اعتقاد رکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ یہ مختصر سا عمل آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ بالکل سادہ سا ہے، لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ کچھ اعمال اور وظائف ہوتے دیکھنے میں ایسے سادے سی لگتے ہیں، لیکن اگر بندے کو پتہ چل جائے تو بندہ ہمیشہ اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے۔ تو یہ وہ ایک اپنے اندر وسیع سمندر رکھتا ہے، اس لیے آپ اس کو پڑھیں گے، اس کو کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا نا۔ ایسے تو جتنے بھی دعوے کر لیں وہ سارے کے سارے ایسے بیکار ہوتے ہیں۔ میاں بیوی میں اکثر نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑا رہتا ہے، عورت چاہتی ہے کہ میاں سے اتفاق ہو جائے، مرد چاہتا ہے بیوی سے صلح صفائی ہو جائے۔ اس کو پڑھے اور نمک کے اوپر دم کر دے، جو نمک میں نے کہا ہے اگر آسانی سے مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو بھی نمک گھر میں کے اندر ہوتا ہے اسی کے اوپر آپ اس کو پڑھ کے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو یہی تاثیر ملے گی۔ اب آپ نے جب یہ پڑھ لیا 21 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ ہے تو آپ نے اس کے بعد دم کر دیا اس کے اوپر، اور پھر اس کو آپ کسی بھی طریقے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، پانی کے اندر بھی، کھانے کے اندر بھی، یا جیسے بھی آسانی کے ساتھ میسر ہو آپ اسی طرح استعمال کریں۔ صرف 3 دن تک مسلسل کر لیں انشاءاللہ، ورنہ 1 دن ہی کرنا کافی ہوتا ہے۔ تو آپ کریں گے انشاءاللہ اس کی تاثیر آپ کو ضرور بضرور ملے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔